بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانحہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک دل خراش واقعہ ہے کہ جس میں پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اپنے ہی نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کرتے ہیں اور ان کا سر مبارک نیزے پر سجا دیتے ہیں۔ 11 محرم کو عمر بن سعد اپنے ان ساتھیوں کو دفنا دیتا ہے جو کہ اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے اور سید زادوں اور اصحاب کے 72 مبارک اجساد بے گور و کفن چھوڑ دیتے ہیں۔ یزیدی لشکر امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کے سر مبارک آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اہل بیت کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر یہ قافلہ عمر بن سعد اور شمر لعین کی نگرانی میں کوفہ کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے۔ ادھر کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد اسیران کربلا اور شہداء کے سروں کو دیکھنے کے لیے بیتاب بیٹھا ہوتا ہے اور پورے کوفہ کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کے قافلے کے حالات یہ ہیں کہ شہداء کے سر نیزوں پر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو بغیر کجاوے کے اونٹوں پر بٹھا دیا جاتا ہے، جبکہ امام حسین کے لخت جگر شہزادہ امام زین العابدین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کو پیدل سفر پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زین العابدین بیماری سے نڈھال ہیں اور تھوڑے سے ہی سفر سے تھک جاتے ہیں اور جگہ جگہ رک کر سانس لیتے ہیں، لیکن شمر لعین کوڑا مارتا ہے اور چلتے رہنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ ادھر دوسری طرف جہاں کربلا میں لاشیں بکھرے پڑے ہیں، 13 محرم کو وہاں قبیلہ بنی اسد کی عورتیں دریائے فرات سے پانی بھرنے آتی ہیں تو لاشیں دیکھ کر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ اپنے مردوں کو بلا کر لاتی ہیں اور تمام مبارک اجساد کو ایک گھوڑا سوار شخص کی ہدایات کے مطابق دفنا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ کی جانب رواں دواں ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے ستانے کے لیے قافلہ کو راستے میں روکا۔ یہاں پر طبری میں امام طبری اور البدایہ و نہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، یزیدی فوج شراب میں مست تھی، جس وجہ سے ایک سپاہی عنان بن جید نواسۂ رسول کی بیوی حضرت رباب کی طرف بدمستی میں بڑھا تو شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے آگے بڑھ کر اس شخص کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دوسرے سپاہی کی تلوار کھینچ کر ہاتھ کاٹ دیا اور پھر اس کی گردن اڑا دی۔ اس واقعے کے بعد کافی دیر تک لشکر میں خاموشی چھائی۔ پھر حضرت زینب نے وہاں پر اہل بیت کی عظمت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام حسین کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار میں بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی نورہ سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا۔ وہ بیان کرتی ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ 12 محرم کو اسیران کربلا اور نواسۂ رسول کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب اور ابن زیاد کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ کوفہ کا درندہ صفت خونخوار حاکم عبید اللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، جو فرزند رسول امام حسین اور ان کے اون و انصار کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشے میں
بالکل چور ہے، اس کے مقابلہ میں حضرت امام زین العابدین ایسا بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر زینب سلام اللہ علیہا ڈھال کی مانند آپ کے سامنے آ کر یہ نہ کہتیں کہ میں اپنے جیتے جی ایسا نہ کرنے دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، نیز یہ کہ قیدی کے طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا، تو عجب نہیں کہ ابن زیاد امام زین العابدین کے پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور کربلا کے اس قیدی قافلے کو شمر لعین اور طارق کی قیادت میں یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا۔ شیخ خوارزمی اور ابن عاصم لکھتے ہیں جب قافلہ کوفہ سے شام کی جانب روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسے ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے دوستو، آپ لوگ اس بات کا اندازہ کیجئے کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا لیکن وہ صرف تماشائی بنے رہے۔ امام زین العابدین سے منسوب روایات میں ابن زیاد، شمر و طارق کا قیدیوں سے برتاؤ یوں منقول ہوا ہے: حضرت امام حسین کے شہزادے کو ایک لاغر و نحیف اونٹ پر اس حال میں سوار کیا گیا کہ امام حسین کا سر نیزے پر، قیدی عورتیں ان کے پیچھے اور نیزے برادراں ان کی اطراف میں موجود تھے۔ اگر امام کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتا تو وہ اس کے سر پر نیزے مارتے، یہاں تک کہ اس حالت میں وہ شام میں داخل ہوئے۔ شام کے شہر حلب میں مقام مشہد النقطہ کے گرجا گھر کے قریب یہ قافلہ رکا تو جب راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر موجود ہے جس میں سے تازہ خون بہہ رہا ہے تو اس قافلہ سے پوچھا کہ یہ فوج یزید کی ہے اور یہ سر ابن حسین بن علی کا ہے تو راہب کہنے لگا کہ سیدھی طرح کہو کہ یہ سر تمہارے نبی کے نواسے کا ہے، اور یہ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ جب راہب نے دیکھا کہ یہ کسی معمولی انسان کا سر نہیں ہے تو اس نے شمر اور طارق بیش بہا قیمتی تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا کہ آج رات یہیں ہی رک جاؤ اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ سپاہی فوراً تیار ہو گئے۔ راہب ساری رات سر مبارک کی کرامات دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات کے مطابق ظلم جبر سہتے یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ پہلی صفر کو شام میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسے ہی سجایا گیا تھا جیسے کسی جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اسیران کربلا کو جامع مسجد کے چبوترے پر بٹھا دیا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق محل کو سجایا گیا۔ تمام بزرگان شام کو محل میں مدعو کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اسیران کربلا کو حاضر کیا جائے۔ امام حسین کا سر ایک طشت میں پیش کیا گیا اور کھانے کی میز پر رکھ دیا گیا۔ یزید اپنے اصحاب کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگا اور دربار میں موجود مروان اور اس کے مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول ابو برزہ اسلمی وہاں موجود تھے۔ یزید اپنے اصحاب کے ساتھ کھیلتے ہوئے جب بازی جیت لیتا تو وہ جام نوش کرتا اور باقی بچا ہوا جام وہ اس طشت پر گرا دیتا۔ جب یہ باقی صحابی جو وہاں موجود تھے ان کی طرف سے اعتراض کیا گیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اسی طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہو، بڑے ہی واضح الفاظ میں دشمن کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر حقائق کا برملا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زین العابدین کے ان تمام خطبوں اور تقریروں میں اہل بیت کی حقانیت
اور موجودہ حکومت کے جرائم اور ظلم و زیادتی کا پردہ چاک کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ اور درشت لب و لہجہ میں غافل و ناآگاہ عوام کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ بے ضمیر لوگ اپنے آپ کو بیچ چکے تھے اور ان پر حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب کے خطبات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ سب کی مائیں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں تھیں، جبکہ رسول اللہ کے نواسے کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں قیدی بنے دربار میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کیا ناانصافی تھی کہ وہاں پر موجود لوگوں کے دل نہ پھٹ پڑے۔ اس کے بعد یزید نے قافلوں کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیج دیا۔